علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ، جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب، جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب، عزم کا چڑھ کے دل میں نگیدہ چلو، نگیدہ چلو۔ آج وہ کون سی کہانی ہے جس سے نصیحت حاصل ہونے والی ہے؟ حقیقت پر مبنی کہانی ہے اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہوگا۔ انبیاء کرام کے دور میں لے کے چلیں گے آپ کو۔ کیا بات ہے بھائی۔ جب بندے کے اوپر نعمتیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں نا، کبھی کبھی وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ملا ہوا ہے، اور بندہ اپنے مال پر غراتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خود لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ دیکھیں یہ والدین کا ادب ہے، تو والدین کی خدمت کرنی ہے اور ان کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ جو واقعی میں اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اس کی جزا دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ کون ایسا ہے جو کامیابی حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے؟ صحیح ہے۔ تو کامیابی یہ بہت بڑی شے ہے۔ قدرت ہے اس کے اندر، پھر جو ہے لوگوں کو معاف کر رہا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ شوربہ حلال بوٹی حرام۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب بندہ اپنے مطلب کی چیز لے لے اور دوسری چیز چھوڑ دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کہ کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے، اس سینیریو میں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ تو اللہ کی حکمت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوتی ہے۔ ویلکم ٹو دا پروگرام دلچسپ باتیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی سلسلہ ہے جس کے اندر کہانی بیان کی جاتی ہے لیکن نصیحت کے ساتھ۔ کچھ لفظوں کے حوالے سے تبصرہ ہوتا ہے تو کچھ محاوروں کا یہاں پہ تذکرہ کیا جاتا ہے اور باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور جو بات بیان ہوتی ہے وہ شاندار طریقے سے انوکھے انداز میں ہمارے گیسٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں۔ ویورز، اپنے دونوں گیسٹ میں سے پہلے گیسٹ کو میں انوائٹ کروں گا مولانا علی مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں کہ بھائی؟ اللہ پاک کا فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں حضرت؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ آئیے دوسرے گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں، مولانا اعظم مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ۔ خیریت؟ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، بڑے مسکرا رہے ہیں، خوش نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ایسے ہی آپ مسکراتے کو رہنا چاہیے۔ شاد سلامت مسکراتا رکھے۔ امین ماشاء ویاکم اللہ۔ ویاکم۔ تشریف رکھیں۔ FGN چینل کے ویورز، پروگرام ہے دلچسپ باتیں۔ انداز بھی ہمارے گیسٹ کا بڑا شاندار اور دلچسپ ہوتا ہے اور سمجھانے والا ہوتا ہے۔ ویورز، آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کو پڑھیں؟ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی، سیگمنٹ ہمارا پہلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہانی نصیحت کے ساتھ۔ آج وہ کون سی کہانی ہے، کون سا واقعہ ہے جس سے نصیحت حاصل ہونے والی ہے؟ کہ بھئی آج کی جو کہانی ہے حقیقت پر مبنی کہانی ہے اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہوگا، دلچسپ بھی ہوگا چونکہ کہانی ہے، اور نصیحت بھی اس میں انشاءاللہ ہوگی۔ صحیح۔ تو جب سنیں گے تو سب پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ اعظم بھائی، آپ کی جو کہانی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، اچھا، اور وہ کہانی کا تعلق ہے انبیاء اکرام سے۔ انبیاء اکرام انشاءاللہ انبیاء اکرام کے دور میں لے کے چلیں گے آپ کو۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ یوں انبیاء کرام کا دور تو ملا نہیں ہے، چلیں ان کے واقعات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو درس ملے گا اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلی کہانی کی طرف نصیحت کے ساتھ۔ جی، واقعہ ہے کچھ بنی اسرائیل کے زمانے کا۔ اچھا۔ بنی اسرائیل یہ ہمارے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو پچھلے زمانے میں جو قومیں ہوئی، ان کے اندر ایک بڑا زمانہ جنہوں نے پایا ہے وہ تھی بنی اسرائیل کی قوم۔ جی۔ اچھا، یہ جو پورا واقعہ ہے حدیث پاک کے اندر موجود ہے، زبان نبی پاک کی ہے، نبی پاک نے اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا ہے۔ صحیح۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی رہا کرتے تھے۔ ایک تھا کوڑی، جس کے سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کئی لوگوں کو، اچھا۔ کوڑ کا جو مرض ہوتا ہے۔ ایک تھا گنجا، اچھا۔ جس کے سر پر بال ہی نہیں اگتے تھے، اور تیسرا تھا اندھا۔ اچھا۔ ان تینوں کے ساتھ یہ تو پرابلم تھی کہ ایک گنجا ہے، ایک اندھا ہے، ایک کوڑی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک پرابلم یہ بھی تھی کہ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے ان کے ان چیزوں کی وجہ سے، اور ساتھ ہی یہ کہ غربت بھی تھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تینوں کو آزمانا مقصود تھا. اللہ پاک نے ایک فرشتے کو ان تینوں کے پاس بھیجا. اچھا. فرشتہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کے ان تینوں میں سے ایک کوڑی شخص کے پاس آیا. فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آتا ہے جس کے جسم پر سفید سفید داغ تھے. فرشتے نے اس سے آ کر پوچھا کہ تیرا کیا مسئلہ ہے, تجھے کیا پریشانی ہے, تجھے کیا چیز پسند ہے. صحیح ہے. اس نے کہا کہ میرا جو جسم ہے کوڑی جسم ہے, جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جس کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں دور ہو جائے اور میری جلد اچھی ہو جائے, میری کھال اچھی ہو جائے. فرشتے نے اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑ کا سارا مرض دور ہو گیا, سبحان اللہ. اور اللہ پاک نے اس کو خوبصورتی عطا فرما دی. کیا بات ہے. فرشتے نے اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے. اچھا. تو اس کوڑی نے کہا کہ مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے. فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ پاک نے اسے 10 مہینے کی گابن اونٹنی, بچہ جننے والی اونٹنی عطا فرما دی. صحیح. فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا اور دوسرے شخص کے پاس آیا جو کہ گنجا تھا. اس سے ہی پوچھا کہ تجھے کیا پریشانی ہے, کیا پرابلم ہے. تو اس نے کہا کہ میرے سر پر بال نہیں اگتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز مجھ سے دور ہو جائے, اللہ پاک مجھے اچھے بال عطا فرما دے. صحیح. فرشتے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا, تو اللہ پاک نے اس کو خوبصورت بال اور خوبصورت رنگ عطا فرما دیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے. اس نے کہا کہ مجھے گائے جو ہے زیادہ پسند ہے. اچھا, ابھی یہ جب ساری باتیں کر رہا ہوں کہ کون سا مال, تو ہمارے یہاں مال عام طور پر سمجھا جاتا ہے پیسوں کو, سونا چاندی کو. گاؤں کے اندر آج بھی اگر آپ جائیں گے تو گاؤں کے اندر جس کے پاس جتنا بڑا ریوڑ ہوگا نا, گائے کا, بکریوں کا, اونٹوں کا, تو وہ گاؤں کا اتنا ہی بڑا امیر آدمی سمجھا جاتا ہے. تو اس وقت بھی چونکہ یہ ایک بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا, تو دوسرے نے کہا کہ مجھے گائے چاہیے. فرشتے نے دعا کی, اللہ پاک نے اس کو بچہ جننے والی ایک پیاری سی گائے عطا فرما دی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. فرشتہ اب تیسرے کے پاس آیا جو کہ اندھا تھا. اس سے پوچھا کہ تجھے کیا مسئلہ ہے, تیری کیا پریشانی ہے, تو کیا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ میں ایک اندھا ہوں, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ پاک مجھے آنکھ عطا فرما دے تاکہ میں بھی دنیا کو دیکھ سکوں. فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا, اللہ پاک نے اس کو پیاری پیاری آنکھیں عطا فرما دی. اللہ پاک نے اس کو دیکھنے والا بنا دیا. اب وہ دیکھنے والا ہو گیا. فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بکری عطا فرما دے. فرشتے نے اس کے لیے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بچہ جننے والی بکری عطا فرما دی. فرشتہ اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے وہاں سے رخصت ہو گیا. اب ان تینوں کے پاس, پہلے کے پاس جو ہے وہ حسن بھی آ گیا, اس کا مرض بھی دور ہو گیا, دوسرے کا جو ہے وہ گنجا پن دور ہو گیا, تیسرے کا اندھا پن دور ہو گیا, اور تینوں کا جو مال تھا, ایک کا اونٹ, ایک کے یہاں بکریاں, ایک کے یہاں گائے. اب اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے کچھ ہی دنوں کے اندر ان کے پاس ریوڑ ہو گئے نا. اچھا. اور بہت زیادہ, ایک کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے, ایک کے پاس گایوں کا ریوڑ ہے, ایک کے پاس اونٹوں کے گودام بھرے پڑے ہیں, اور شہر کے اندر یہ امیر و کبیر آدمی ہو گئے تینوں کے تینوں. یوں اللہ پاک کی طرف سے جو ہے ان کے پاس انعامات ہوئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو یہ نعمتیں دی. اب اللہ پاک کو ان کا امتحان مقصود تھا. اللہ پاک نے اس فرشتے کو دوبارہ بھیجا, اور یہ فرشتہ اب صورت تبدیل کر کے سب سے پہلے آیا کوڑی کے پاس, اسی کی صورت میں, کوڑی کی صورت میں آیا. چونکہ اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ بھی طاقت دی کہ وہ اپنا چہرہ تبدیل کر کے بھی آ سکتے ہیں. وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں ایک مسافر شخص ہوں, بہت دور سے آیا ہوں, اور میرے پاس سفر کا سامان ختم ہو چکا ہے. میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے تجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں, اتنا اچھا رنگ عطا کیا ہے, اتنا مال دیا ہے, تو مجھے بھی کچھ مال اگر دے دے. اس نے جو ہے نا وہ تکبر والے لہجے میں کہا کہ یہ تو جو کچھ بھی ہے یہ میرے باپ دادا کی وراثت سے ملا ہے, اور میں تو شروع سے ہی ایسا ہوں, میں تو خوبصورت ہوں. فرشتے نے کہا کہ میں شاید تجھے جانتا ہوں, کیا تو پہلے کوڑی نہیں تھا, کیا تو پہلے غریب آدمی نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ نعمتیں دی ہیں. اس نے کہا نہیں, یہ تو مجھے وراثت کے اندر ملا ہے, میرے باپ دادا سے ملا ہے. فرشتے نے کہا کہ اگر واقعی تو جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. بس یہ کہنا تھا. فرشتے نے جو بد دعا کی, وہ شخص اب پہلے کی طرح کوڑی ہو گیا, اس کا مال بھی سب ضائع ہو گیا, وہ پہلے کی طرح غریب ہو گیا.
فرشتہ اب گنجے کے پاس آیا جو پہلے گنجا رہ چکا تھا اور اب تو بہت بڑا امیر و کبیر آدمی تھا اور اس کے گنجا پر بھی دور ہو گیا تھا. اس سے بھی اسی طرح کی بات کی کہ مسافر ہو میری کچھ مدد کر. اس نے بھی کہا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ میرے کو کسی نے دیا نہیں, یہ میرا اپنا مال ہے اور مجھے میرے باپ دادا سے وراثت کے اندر ملا ہے. فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تو تھا. چنانچہ اس کا بھی ساری رنگت ختم ہو گئی اور پہلے کی طرح وہ گنجا ہو گیا. اب فرشتہ تیسرے اندھے کے پاس آیا جو پہلے اندھا تھا اور اس سے بھی کہا کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں, بہت دور سفر کے رکے آ رہا ہوں اور میرے راستے کا سامان ختم ہو چکا ہے, مجھے بہت دور جانا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنے پیارے آنکھیں عطا فرمائی ہے, اتنا پیارا حسن دیا ہے, اتنی ساری بکریاں اللہ نے تمہیں دی ہے, مجھے ایک بکری دے دو تو میں سفر آسانی کے ساتھ طے کر سکوں. جب اس اندھے نے سنا جو پہلے اندھا رہ چکا تھا, اس نے کہا کہ یہ شخص تو بالکل سچ کہتا ہے, واقعی میں پہلے اندھا تھا اور لوگ مجھ سے میرے اندھے پن کی وجہ سے نفرت کرتے تھے. یہ اللہ کا احسان ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہوا کہ اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں اور یقین تو سچ کہتا ہے. اور یہ تو ایک بکری تو کیا, اس میں سے جتنی چاہے لے جائے, چونکہ یہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے, ایک کیا جتنی چاہے لے جا, تجھے اجازت ہے. فرشتے نے جب سب کچھ سنا تو کہا کہ اے شخص مجھے تیری بکریوں کی کوئی حاجت نہیں, اسے اپنے پاس رکھ اور سن, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تینوں ساتھیوں کو یعنی تم تینوں ساتھیوں کو آزمانا چاہا اور تیرے پہلے دو ساتھی جو ہیں ان کو آزمایا گیا, وہ آزمائش کے اندر فیل ہو گئے اور تجھے آزمایا گیا تو امتحان میں کامیاب ہوا. اللہ پاک کی تجھے رضا حاصل ہوئی اور ان دونوں کو اللہ پاک کی ناراضگی حاصل ہوئی اور اس طریقے سے ان دونوں کو خسارہ ہوا اور پہلے کی طرح ہو گئے اور اس کو اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی اور اس کا زیادہ سے زیادہ مال بڑھتا چلا گیا. تو یہ واقعہ نبی پاک نے بیان کیا, اس سے اب بہت سارے درس ہمیں حاصل ہوتے ہیں واقعی میں. یہاں. یعنی دیکھیں گے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا مالک ہے, خالق ہے, سب کچھ اس نے عطا فرمایا. جب بندے کے اوپر نعمتیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں نا, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے بھی دیکھا, کئی لوگ ہمارے زمانے میں بھی ہیں, جب ایک وقت تھا جب کچھ تھا نہیں, غریب بڑے تھے, کچھ صحیح سے مال و دولت نہیں تھی, اللہ پاک نے دولت دی, اب ان کے اندر اکڑ آ جاتی ہے, وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ملا ہوا ہے اور بندہ اپنے مال پر غراتا ہے, تکبر کرتا ہے اور بعض اوقات پھر انجام وہی ہوتا ہے جو ان دو لوگوں کے ساتھ ہوا. لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے, جو اللہ نے دیا ہے ہر حال میں شکر ادا کریں, اس کی نعمتوں کو یاد کریں. انشاءاللہ اگر اس کی نعمتوں کو یاد کریں گے, شکر ادا کریں گے, تو ہوگا کہ اللہ پاک فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور بڑھاؤں گا. تو شکر کرنا ہے اور اللہ پاک کی نعمتوں سے. دیکھیں یہ واقعہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا نا, یہ واقعہ سنایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اعظم بھائی اب ہمیں کون بتائے گا کہ بھئی کوئی کسی فقیر کی شکل میں کوئی فرشتہ آیا تھا, کون بتانے والا ہے؟ کوئی نہیں بتانے والا. بعض وقت لوگ آتے ہیں ہم سے طلب کرتے ہیں کہ ہم کو یہ دے دو, کھانا کھلا دو, گھر پر میرے بچے بھوکے ہیں, مجھے دودھ کے لیے پیسے دے دو. تو ہم اس کو جھڑک دیتے ہیں. صحیح. کیا کہتے ہیں یار ان کا تو پیشہ ور لوگ ہیں تو, اور ان کا پیشہ ہی یہی ہے. کئی مرتبہ اس کو جھڑک دیتے ہیں, لیکن ایکچوئل میں وہ ہوتا ہے بندہ, وہ حاجت مند ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو جھڑک دیتے ہیں. اچھا اس زمانے میں کئی لوگ ہیں بھی ایسے جو واقعی پیشہ ور ہیں جنہوں نے, لیکن ایک تعداد ہوتی ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, جھڑکنے والا انداز ہوتا ہے. چلے کوئی پیشہ ور ہے تو اس کو جھڑکنے کی بھی حاجت نہیں ہوتی, اس کو منع کر دیں. لیکن ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا, کوئی بھی ساحل آ رہا ہے تو وہ عطا کیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر کوئی بھی ساحل آتا, حاجت مند ہوتا, تو آپ عطا کیا کرتے. اہل بیت اطہار, فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بنا. تو یوں عطائیں ہوتی تھی. اب ہمارے پاس کوئی آ رہا ہے تو ہم دیتے کچھ نہیں ہیں اور چند باتیں اور بنا رہے ہوتے ہیں. تو غور کریں, اللہ پاک نے ہمیں اتنا عطا فرمایا ہے, ہم اس کو بانٹا کریں, تقسیم کیا کریں. انشاءاللہ تقسیم کریں گے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. کہ بھئی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جو ہمارے معاشرے میں سفید پوش ہوتے ہیں. چلیں جن کا پیشہ ہے, جو آ رہے ہوتے ہیں, جو پیشہ ور ہوتے ہیں, ان کو تو ان سے منع کرنا چاہیے کہ بھئی وہ اس طریقے کا کام نہ کریں, بلکہ محنت والا کچھ کام کریں اور اپنی زندگی گزاریں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں, جو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے ہی معاشرے میں تھوڑا سا سائڈ میں رکھیں, اپنے خاندان میں اگر دیکھے بندہ, تو بہت سارے ایسے غریب ہوتے ہیں جنہیں ہماری ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. تو بندہ ان کو دیکھے, ان سفید پوشوں کو دیکھے اور
ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کہا ہے آ کے، لیکن بندہ خود تو غور کرے نا، خود تو جو ہے وہ سوچے اس بارے میں اور پھر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیں اتنا سارا عطا ہوا نا، اللہ کی رحمت سے ان کو جانور عطا کیے گئے، ان کا جو مرض تھا ان سے وہ دور کیا گیا، اور اتنا عطا کیا کہ اتنی تعداد بڑھ گئی کہ ان کا شمار جو ہے نا امیروں میں ہونے لگا۔ لیکن اب کوئی ان سے اللہ کے نام پہ طلب کر رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے ان سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، تو اب وہ کیا تکبر ذہن میں آ گیا، دل میں تکبر آ گیا، تو پھر وہ بندہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ تو یوں جب اللہ عطا فرماتا ہے تو کئی مرتبہ آزماتا بھی ہے، تو ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم آزمانے کے لائق نہیں ہیں، کمزور ترین ہیں ہمیں آزمائش سے محفوظ فرما، اور جو تو نے دیا ہے، مطلب جو کیا دیا ہے سب تو نے دیا ہے، جو ہے سب تیرا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے، راہ میں خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی اور ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک بڑا ہی پیارا جملہ میرے نگران صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کسی چیز میں برکت ہو، مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہو کہ مال میں برکت ہو، ٹھیک ہے، یا آپ چاہتے ہو کہ اولاد میں برکت ہو، آپ A to Z چیز، جس بھی چیز میں برکت چاہتے ہو نا، وہ چیز آپ اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دو۔ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے اس طرح پیرائے میں کہا تھا، کسی اسلامی بھائی سے ان کو محبت تھی، تو وہ اس طرح کے اور چاہتے تھے کہ اس طرح کے اور اضافے ہوں ویسے لوگوں کے، تو انہوں نے یہ بات تب کہی تھی کہ آپ جس چیز میں اضافہ چاہتے ہو نا، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دو، انشاءاللہ اس طرح سے اچھی چیزیں اور کئی گنا زیادہ چیزیں آپ کو عطا ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ کریں گے، برکت نصیب ہوگی۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب، مولانا اعظم مدنی صاحب کی جانب۔ آج کون سی کہانی ہے نصیحت کے ساتھ؟ کہ بھئی آج کی کہانی بھی بڑی جو ہے وہ دلچسپ بھی ہے اور تھوڑی حیرت انگیز بھی ہے، اچھا، اور اس کو ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی نسبت ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بھئی کہانی کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی، اچھا، آپ کی طرف وحی بھیجی اور ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان سمندر کے کنارے جاؤ اور میری قدرت کا نظارہ کرو۔ اچھا، آپ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چند مصاحبوں کے ساتھ، چند ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے، وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو سارا سمندر خاموش، کوئی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک جن کو حکم دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سمندر کے تہہ میں جاؤ اور غوطہ لگاؤ، دیکھو کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم پا کر وہ جن جو ہے وہ سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے، اور بہت گہرائی میں جانے کے بعد جب واپس آتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ پھر آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں لایا تو آپ جو ہے وہ دوسرے کو حکم دیتے ہیں، تو دوسرا جن جو ہے وہ پہلے جن کے مقابلے میں دگنا گہرائی تک غوطہ لگاتا ہے، اور وہ بھی کچھ نہیں لا پاتا، اس کے ہاتھ بھی کچھ نہیں لگتا۔ پھر آپ کے وزیر خاص حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کو حکم دیتے ہیں اور حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگاتے ہیں، اور غوطہ اتنا گہرا لگایا کہ سمندر کی تہہ میں پہنچ گئے۔ سمندر کی تہہ میں پہنچ کر آپ ایک جو ہے بہترین اور خوبصورت گنبد لے کر سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سبز رنگ کا گنبد ہوتا ہے، اور اس گنبد کے 4 دروازے ہوتے ہیں، ایک یاقوت کا ہوتا ہے، ایک موتی کا ہوتا ہے، ایک ہیرے کا ہوتا ہے، ایک زبرجد کا ہوتا ہے، تو تقریباً 4 جو ہے اس میں دروازے ہوتے ہیں۔ اور کہ بھئی تعجب والی بات یہ ہے کہ چاروں دروازے کھلے ہوتے ہیں اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں ہوتا، اس سمندری گنبد کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہوتا۔ آپ اس سمندری گنبد کو غور سے دیکھتے ہیں تو ایک شخص اس سمندری گنبد میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت سا نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ جب اس نے نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اس کی طرف گئے اور ملاقات وغیرہ ہوئی، تو ملاقات کے دوران اس نے کہا کہ میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اور آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تم کتنے سالوں سے اس میں عبادت کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں یہاں آیا تھا۔ کیا بات علی بھائی، غور کریں ذرا، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ سمندر کے اندر بھی کوئی عبادت کر رہا، کوئی عبادت کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں وہاں آیا تھا، تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت سلیمان نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ اس کو تقریباً 2000 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی اس سمندری گنبد کے اندر وہ شخص
سمندر کی گہرائی میں، سمندر کے تہہ کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2000 سال سے عبادت کر رہا ہے. اس کو یہ مقام کیسے ملا، یہ جو ہے وہ اعزاز کیسے ملا؟ تو آپ نے اس سے پوچھا، دریافت کیا کہ آخر آپ کا ماجرا کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، اور میرے جو والدین تھے اس میں سے والد صاحب جو تھے وہ معذور تھے اور والدہ نابینا تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میں نے ان کی خدمت کی، ان کے جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا، انہیں کھانا کھلانا ہے، انہیں جو ہے وہ والدہ ہیں دیکھ نہیں سکتی، نابینا ہے، باپ جو ہے وہ معذور ہے، چل نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، تو ان کی تمام ضروریات زندگی کا میں نے خیال رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میرے والدہ نے مرتے وقت یہ دعا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درازی عمر بالخیر عطا فرما، یعنی اس کی عمر لمبی فرما. اور میرے والد نے اپنے انتقال پہ یہ دعا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ پہ رکھنا کہ جہاں شیطان جو ہے وہ نہ جا سکے، شیطان کی پہنچ سے بہت دور رکھنا. اب یہ دو بہترین دعائیں والدین اگر اپنی اولاد کے حق میں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی. اور وہ شخص کہتا ہے کہ ماں کی تدفین کے بعد، ماں کو جو ہے وہ دفنانے کے بعد میں جب سمندر کے کنارے آیا تو دیکھا کہ ایک یہی جو گنبد ہے وہ سمندر کے اندر موجود ہے. میں اس کے اندر سوار ہو گیا، پھر ایک فرشتہ نازل ہوا، اس فرشتے نے اس سمندری گنبد کو اٹھایا اور سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا. اور جب سے میں جو ہے وہ 2000 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمندر کے اندر عبادت کر رہا ہوں. اچھا، اس کی غذا کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کھاتے کیا ہو اور تم پیتے کیا ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ایک سبز پرندہ آتا ہے، ایک ہرا پرندہ آتا ہے اور اپنی چونچ میں کچھ پیلا کلر کا کچھ لے کر آتا ہے، کچھ پیلے کلر کی چیز ہوتی ہے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں اسے کھاتا ہوں تو دنیا کی ساری لذتیں میں اس کے اندر محسوس کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرندے کے ذریعے سمندر کی تہہ میں رہنے والے جو ہے وہ نوجوان تک رزق پہنچاتا ہے. اور وہ نوجوان 2000 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. جب یہ پورا واقعہ اس شخص نے بیان کیا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے عرض کی کہ مجھے واپس اسی جگہ پہ جانا ہے. تو اس شخص کی عرضی پہ آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے پھر وزیر خاص حضرت آصف بن برقیہ کو حکم دیا، انہوں نے لے جا کر اس شخص کو سمندر کی گہرائی میں چھوڑ دیا. تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام خود لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ دیکھیں یہ والدین کا ادب ہے، تو والدین کی خدمت کرنی ہے اور ان کی نافرمانی سے بچنا ہے. کیونکہ جب اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور قہر نازل ہوتا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی کہ والدین اگر معاذ اللہ بد دعا کر دیں یا پھر والدین کی نافرمانی میں انسان اتنا غلو کر جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذاب مؤخر کر کیے بغیر ہی دنیا میں ہی اسے عذاب جو ہے وہ دکھا دیتا ہے. کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے، بہت سارے واقعات بھی ایسے پڑھے گئے ہیں. تو خیر خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں والدین. اگر یہ زندگی میں ہیں تو ان کا حکم ماننا چاہیے، اور اگر یہ وفات کر چکے ہیں تو ان کے لیے یہ سارے ثواب کرنا چاہیے. واقعی میں دیکھیں والدین کا فرما بردار ہے تو اللہ اس کو رزق کہاں دے رہا ہے؟ سمندر کی تہہ میں رزق دے رہا ہے. کیا بات ہے. اور جو والدین کا فرما بردار ہے اللہ پاک اس کو کتنا جلا رہا ہے کہ وہ بیان کیا گیا کہ 2000 سال سے بھی زیادہ وہ بندہ جی رہا ہے. تو اس طرح کے واقعات تو بہت ہیں، کئی تو ہم تک پہنچے ہی نہیں، ہماری نظروں کے آگے پردے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو واقعی میں اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اس کی جزا دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. والدین کی خدمت کے حوالے سے ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. دیگر جو مذاہب ہیں اس میں بھی والدین کی خدمت کو بیان کرتے ہیں اور بیان کر رہے ہیں. کیونکہ اسلام نے بیان کیا. جب اسلام نے بیان کیا تو دوسرے مذاہبوں نے دیکھا کہ واقعی میں والدین کی خدمت یہ تو اہم ہے. اسلام نے حق ادا کر دیا نا والدین کے تعظیم کے حوالے سے، والدین کے ادب کے حوالے سے. والدین کسی کام کو فرمائیں تو بچوں کو کرنا چاہیے. اور پھر آپ غور کریں کہ والدین میں سے والد کا مقام کیا ہے. والد کا مقام یہ ہے کہ والد جنت کا دروازہ ہے. صحیح ہے. اور والدہ کون ہے؟ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کسی نے والدہ سے محبت کی تو جنت اس کو نصیب ہوگی. والد صاحب روٹے ہوئے تو پھر دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو جائیں گے کیسے؟ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دونوں جنتیں ہماری. ہمیں والد کا بھی خیال رکھنا ہے، والدہ کا بھی خیال رکھنا ہے. اور حدیث مبارکہ کا خلاصہ بھی ہے کہ والدین یہ انسان کے لیے، بندے کے لیے، اولاد کے لیے اس کی دوزخ بھی ہے اور جنت بھی ہے. تو ہمیں والدین کا ادب کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں ہمارے والدین کا
فرما بردار بنا۔ یہاں پہ یہ جو کہانی بیان ہوئی، جو واقعہ بیان ہوا، اس سے ایک پوائنٹ جو بالکل واضح طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ کیف بھائی کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ بے شک۔ اب اولاد کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ وہ والدین سے دعا والے ہوں، والدین انہیں دعائیں دیں، اور والدین کو بھی یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ اولاد نے کچھ غلط کر دیا ہے، تو اب ان کو بد دعائیں نہ دیں، اب دعائیں دیں۔ بد دعائیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے جملے جو ہے وہ والدین بول رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ کی پناہ، والدین جو ہے وہ دعائیں دیں اپنی اولاد کو۔ اگر بگڑ گیا ہے بچہ یا جو ہے وہ برائیوں میں پڑ گیا ہے یا پھر کہیں اور نکل گیا ہے کسی اور راستے پہ، تو اس کو لانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے اچھی دعائیں کریں، اور غصے میں آ کے وہ جو کچھ بھی نکل رہا ہوتا ہے یا جو بھی چیزیں جو نکل جاتی ہیں، اللہ کی پناہ والدین کی دعا جو ہے وہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ویورز، پہلا سیگمنٹ مکمل ہو چکا کہانی نصیحت کے ساتھ۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لفظوں کی دنیا۔ علی بھائی، کچھ الفاظ آپ کے لیے ہیں اور پہلا لفظ ہے ناکامی۔ اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے، ہمیں دور رکھے۔ دوسرا لفظ ہے کامیابی، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ تیسرا لفظ ہے سستی، چوتھا لفظ ہے مایوسی، اور پانچواں لفظ ہے معافی۔ اکثر الفاظ میم سے شروع ہوئے بھائی ان کے۔ اس میں لیکن جو سب سے زیادہ مجھے سمجھ میں آ رہا نا، اگر اس کو حاصل کر لیا جائے نا تو جو اس میں اچھے الفاظ اور بھی ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں گے، جی۔ اور جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناکامی ہے، مایوسی ہے، جی۔ اگر جس لفظ کو میں لیتا ہوں انشاءاللہ تو ان بری چیزوں سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ ہے کامیابی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کامیابی پر کچھ گفتگو کرتے ہیں مختصر انشاءاللہ۔ ایک ایسا لفظ ہے کامیابی کیف بھائی کہ جو ہر ایک حاصل کرنا چاہتا ہے واقعی میں۔ دنیا کا، ہر چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو، بڑے سے بڑا آدمی ہو، دنیاوی طور پر کوئی بڑی پوزیشن پر ہو، ٹھیک ہے، یا چھوٹی پوزیشن پر ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، ٹھیک ہے، ہر طبقے کا آدمی کون ایسا ہے جو کامیابی حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے؟ صحیح ہے۔ تو کامیابی یہ بہت بڑی شے ہے۔ اب کامیابی کو حاصل کیسے کرنا ہے، ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کامیابی کہتے کسے ہیں؟ صحیح ہے۔ یعنی لوگوں نے اپنے طور پر کچھ چیزوں کو کامیابی سمجھ لیا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب بہت بڑا بزنس مین بن گیا تو کامیاب ہو جاؤں گا، کامیاب ہو گیا، جناب میں فلاں پوزیشن پر آ گیا تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں جناب فلاں چیز حاصل کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ کامیابی اب دو طرح کی ہے نا کہ بھائی یہ بھی ہے، ایک کامیابی ہے دنیا کی اور ایک کامیابی ہے دین کی۔ دونوں کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی کبھی کبھی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا یہ سپنا ہے، یہ سوچ ہے کہ میں بڑا ہو کر بہت بڑا بزنس مین بنوں گا۔ اب بزنس مین بن جانا کامیابی ہے، یہ برا نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے منصب پر پہنچ گئے، بڑا کاروبار کر لیا تو یہ اچھی کامیابی نہیں، یہ کامیابی ہے، اور دنیاوی طور پر یہ اچھی کامیابی ہے۔ کوئی اگر بہت بڑا بزنس مین بن گیا، بہت بڑا امیر آدمی بن گیا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ وہ بزنس کرتا ہے اور یہ کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہماری یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، کچھ دنیا کی کچھ کامیابی ایسی ہوتی ہیں جو اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اب کوئی بندہ یہ سوچے کہ میرا جو ہے نا وہ شراب کا بہت بڑا اڈا ہو، اس سے لاکھوں کروڑوں کی میری آمد ہو۔ اب اگرچہ کہ دیکھا جائے تو وہ دنیاوی طور پر اگر اس کا یہ خواب پورا ہو جائے، وہ کامیابی حاصل کر لے، ہے تو کامیابی اس کی، لیکن یہ کامیابی اچھی نہیں ہے، صحیح۔ یہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے، ظاہری طور پر اس کو کامیابی دکھتی ہے۔ اور دوسری کامیابی آخرت کی کامیابی۔ آخرت میں کامیابی کیا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، جنت نصیب ہو جائے، کیا بات ہے، اور جناب والا جہنم سے بچا لیا جائے، پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزر جائے، نبی پاک کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو جائے، جناب والا وہ اعمال جو ترازو کے اندر تولے جائیں گے میزان عمل میں تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی میں بھی کسی کو مل رہا ہے تو حقیقت میں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اب کامیابی بندہ حاصل کیسے کرے؟ تو ایک جملہ یاد رکھیے گا، کہا جاتا ہے کہ بڑی بڑی کامیابیوں کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ کیا بات یعنی کوئی بندہ دنیا میں بہت بڑا سکسیسفل بندہ بننا چاہتا ہے نا، کامیابی سکسیس کو کہتے ہیں، تو کوئی بندہ سکسیسفل بننا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کو پیچھے بہت ساری قربانیاں دینی پڑے گی۔ آپ کے والد صاحب
نے یقیناً آپ کو اتنا بڑا کیا، آپ کو پال پوس کر بڑا کیا، آپ کے لیے کاروبار سیٹ کیا، ساری چیزیں کی ہیں، اس کے پیچھے بڑا وقت لگا ہے۔ دنیا کے اندر بہت بڑا بزنس مین ہے ایک مثال کے طور پر، آپ دیکھتے یار یہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ اب کوئی بندہ سوچے میں بھی رات کو سوؤں اور اگلے دن صبح اٹھوں تو میرا بھی اتنا بڑا بزنس ہو جائے، اتنی بڑی کامیابی مل جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس بزنس مین نے کئی بار ٹھوکریں کھائی ہوں گی، کئی بار گرا، کئی بار لاکھوں کا کروڑوں کا بھی شاید نقصان اس کو اٹھانا پڑا ہو، لیکن ہمت نہیں ہاری، پھر اس نے نئے سرے سے شروع کیا۔ ایک وقت آتا ہے بڑھتے 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 دنیا کا امیر و کبیر آدمی بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کریں تو فرمایا گیا من جدہ وجدہ، کیا بات، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ لہٰذا لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک دن ضرور آئے گا کہ کامیابی تک آپ کو پہنچنا نہیں ہوگا بلکہ کامیابی خود آپ کے قدم چومے گی۔ کیا بات۔ کیا بات، یوں کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور کامیابی اور نصیب اس ہوگی۔ میں تو عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنی کامیابی کو ایک بار چیک کر لیں کہ وہ واقعی میں کامیابی فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ اگر فائدہ مند نہیں ہے تو پھر اس طرح کی اپنی کامیابی کو سلیکٹ کیجیے آپ کہ مجھے وہ چیز حاصل کرنی ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول راضی رہے، آخرت بھی بہتر ہو اور دنیا بھی بہتر ہو۔ جی اعظم مدنی صاحب، فرمائیے۔ آپ کنہیں الفاظ کیا کہتے ہیں، اگر انہی کو فکس کیا جائے تو آپ اس میں سے کیا لینا چاہیں گے؟ اس میں سے ایک ورڈ آپ نے بیان کیا، معافی۔ معافی۔ یہ ایسی چیز ہے، میں اسی کو لینا انشاءاللہ اس پہ کنٹینیو کروں گا۔ اصل میں کامیابی سے یاد آیا کہ کامیاب لوگ جب تک معاف کر رہے ہوتے ہیں نا تب تک ان کی کامیابی سلامت بھی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور جہاں انہوں نے معاف کرنا، ایسے نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگنور کرنا ہی پڑتا ہے اور معافی درگزر سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔ تو ہر چیز پہ ٹوکا ٹاکی، ہر چیز پہ جو ہے وہ بندے کو ٹون کرنا، تو یہ کہیں نہ کہیں بندے کو کامیاب نہیں بناتا۔ سکسیسفل بندہ ہوتا ہے، کامیاب بندہ ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے۔ علی بھائی، کئی مرتبہ میں نے ایسا دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، کچھ میری نظر میں کچھ کامیاب لوگ ہیں جن سے میں ملا ہوں، جی، تو میں دیکھتا ہوں اعظم بھائی، علی بھائی، ان لوگوں کا عمل ایسا ہوتا ہے، ان کے سامنے کچھ بڑی بڑی غلطیاں بھی بیان کی جا رہی ہوتی ہیں نا تو وہ اس کو مسکرا کر سن رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، غلطیوں کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح، لیکن ان سے زیادہ ڈپریشن میں چلے جانا، سننے کے بعد ہائپر ہو جانا، اور سننے کے بعد ایسا ہو جانا کہ بھائی کیا ہو گیا، ٹینشن سوار کر لینا اپنے سر پہ، وہ چیز میں نے نہیں سنی۔ اچھا، ایک بار میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا تھا کہ میں بڑی ٹینشن میں تھا، میں اپنے ایسے شخص کے پاس گیا جنہیں میں کامیاب سمجھتا ہوں اپنی نظر میں، ان سے میں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہو گیا، تو انہوں نے پتا مجھے مسکرا کر دیکھا، بس ایسے مسکرائے، کیا بات ہے، ایسے۔ ماشاءاللہ، علی بھائی، اس مسکراہٹ نے میرے دل میں بالکل سکون طاری کر دیا۔ زبردست۔ تو واقعی میں جو آپ فرما رہے ہیں نا وہ بات ہے کہ دیکھیں سب سے بڑے کامیاب شخص اگر ہم دیکھیں دنیا میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون کامیاب ہے؟ ہے کیا کہنے جی، سکسیسفل پرسنالٹی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز عمل ہم دیکھیں اس سینیریو میں تو ایک غلام آپ کے پاس آتا ہے، ایک عربی جو ہے وہ شخص آتا ہے، آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جو ہے وہ نجرانی چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی، اس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ وہ شخص آتا ہے، اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے چادر بڑی زور سے پکڑی اور کھینچی۔ اس زور سے کھینچنے کی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر اس چادر کی خراش کے نشان آ گئے، حضور کی گردن جو ہے وہ زخم والی ہو گئی۔ اب اور کوئی اگر شخص ہوتا تو شاید غصے میں آ جاتا، حضور کا انداز دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی مال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا، اس میں سے آپ حکم فرمائیے کہ مجھے کچھ دیا جائے۔ انداز بھی ایسا اور سائل بن کے آیا ہوا ہے، مانگ بھی رہا ہے، اور اگر ہمارے دروازے پہ اگر کوئی سائل آتا ہے یا کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے اور مانگتا ہے، اپنی فریاد پیش کرتا ہے، تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو پہلے تو وہ نرمی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر کوئی اکڑ کے بات کرے تو پہلی بات تو اسے گھاس بھی نہیں ڈالی جاتی، اسے واپس کر دیا جاتا ہے، اس کی خیر ہی نہیں ہے، خیر ہی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کوئی سائل آ رہا ہے اور پھر دستے سوال بھی دراز کر رہا ہے اور انداز اس طریقے کا پیش کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو کچھ دے دیا جائے، کچھ اس کو عطا کر دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب اور کوئی دنیا میں نہیں ہے، حضور سب سے زیادہ کامیاب شخصیت ہے۔ تو اگر کامیاب بننا ہے تو اس وصف کو اپنے اندر لانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم،
اللہ فرماتا ہے کہ اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے کہ جیسا کہ گہرا دوست۔ تو بندہ جب معاف کرتا ہے تو اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، دوستیاں جو ہے وہ صحیح ہو رہی ہوتی ہیں، جو ہے وہ ان میں اتصال رہتا ہے، ان میں محبت اور پیار رہتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ معاف کرنے سے ہی، اگنور کرنے سے بھی سولو ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک معاشرے میں ایک مینٹلٹی یہ بھی بنی ہوئی ہے، ایک ذہنیت یہ بھی بنی ہے لوگوں کی کہ لوگ یہ سوچتے ہیں یار جب تک میں سنا نہیں دوں گا، جب تک میں بڑا نہیں دکھوں گا لوگوں کے سامنے، اور جب تک میں کچھ بولوں گا نہیں نا، جب تک اس کو ڈانٹوں گا نہیں، جب تک کچھ کہوں گا نہیں، تب تک جو ہے وہ میرا روب دبدبہ اور ایک نہیں کہ وہ صلاحیتیں میری یہاں پر کھل کے سامنے نہیں آئیں گی، اور میں اس کے سامنے بڑا نہیں لگوں گا۔ حالانکہ آپ دیکھیں ایک روایت میں فرمایا گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود لوگوں کو معاف کرے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ یعنی بدلہ لے سکتا ہے بندہ، قدرت ہے اس کے اندر، پھر جو ہے لوگوں کو معاف کر رہا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے پھر اس سے بڑا کامیاب شخص کون ہو سکتا ہے؟ تو اگر کامیابی چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اور مقام چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ بھائی معاف کریں، اللہ پاک معافی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ پاک خود معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی معاف کریں، لوگوں کو درگزر کریں، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ جو ہمارے جرم ہیں ان پر بھی اللہ پاک ہمیں معافی عطا فرمائے گا اور ہمیں معاف فرما دے گا۔ دیکھو یہ بھی ایک ذہن بنانا چاہیے نا کہ بھائی کہ جو کسی کو معاف نہیں کرتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دینا چاہیے۔ کچھ لوگ معاف نہیں کرتے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں میرے اتنے گناہ ہیں، اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ ارحم الراحمین ہے، جب وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو کوئی اگر مجھ سے معافی مانگے تو میری کیا مجال کہ معاف نہ کروں؟ جب اللہ اگر معاف فرما دیتا ہے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو، ہم تو بندے ہیں، صحیح، اور جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے دن رات جو کرنے، اللہ پھر بھی وہ ایک بار توبہ کرنے میں سب معاف کر دیتا ہے۔ کیا بات تو بندے کو چاہیے کہ کوئی اگر آپ سے معافی مانگے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ واقعی میں FGN چینل کے ناظرین، لفظ تو بہت اچھے تھے۔ پہلا لفظ جو چنا ہے علی بھائی نے وہ تھا کامیابی، اور دوسرا لفظ جو چنا اعظم بھائی نے وہ تھی معافی۔ اللہ کریم ان پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ویورز، دوسرا سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا، آئیے بڑھتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے محاورے۔ علی بھائی سیگمنٹ ہے ہمارا محاورے۔ اب ایک محاورہ ہے، بہت یونیک محاورہ ہے، اور میں نے بھی جو ہے نا پہلی بار اس کو پڑھا تھا تو میں بھی حیرت میں آیا کہ یہ محاورہ کہیں بولا جاتا ہے، اگر بولا جاتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے، کیا پس منظر ہے، کیا بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے۔ محاورہ ہے شوربہ حلال بوٹی حرام۔ کیا اس کا پس منظر ہے، بیان فرمائیں آپ۔ جی کیف بھائی، محاورے جو ہوتے ہیں اب مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کچھ محاورے تو بہت زیادہ ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں نا، جسے ہم نے اس سے پہلے کچھ بیان کیے، اور کچھ محاورے ہیں تو صحیح لیکن بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ شاید انہی میں سے یہ بھی ہے کہ شوربہ حلال اور بوٹی حرام، یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب بندہ اپنے مطلب کی چیز لے لے اور دوسری چیز چھوڑ دے، ٹھیک ہے، یعنی دو چیزیں ہیں اس میں سے ایک کو لے لے اور بولے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، یہ اس وقت بھی بولا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ برٹش جب حکومت تھی انڈیا میں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ کون سی؟ برٹش جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا تو یہاں پر جو ہے وہ جو انگریز حکومت کیا کرتے تھے، اس زمانے میں ایک شخص تھے، تو ان کی چھوٹی بہن نے کسی دوسرے مذہب والے سے نکاح کر لیا۔ اچھا، جی ہاں، ایک مسلمان کی بہن نے۔ اچھا، وہ جو بڑے میاں تھے، وہ صاحب تھے، ان کو یہ ناگوار گزرا، تو اب انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہن کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اچھا، لوگوں نے تھوڑا سمجھایا کہ بھائی نیا دور ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگ اپنی طرح ہوتے ہیں سمجھانے والے۔ بہرحال دن گزرتے گئے تو ایک مرتبہ ان کی بہن نے، جو شادی ہو چکی تھی، اس نے کسی اور سے شادی کی تھی، تو اس نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کو دعوت پہنچائی کہ آج کھانا ہمارے گھر پہ کھائیں۔ اب اس کی ناراضگی تو تھی تھوڑی بہت، لیکن اس نے سوچا کہ اب سوچنا شروع کیا کہ کیا کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چلے جاؤ، آخر تمہاری ہے بہن ہی تمہاری۔
बहरहाल वो चला गया यहाँ पे खाना खाने के लिए. अब खाना खाने बैठा तो खाने में जो आइटम थी वो एक ही आइटम बनाई थी, वो थी कौरमा. अच्छा. अब कौरमा था, जाहिर सी बात है कौरमा जो होता है वो उसमें बोटियाँ ज़रूर होती हैं, गोश्त का सालन होता है. अब जिसके यहाँ पर वो गए थे, चूँकि मुसलमान का नहीं था और मुसलमान का ज़बीहा गैर मुस्लिम का ज़बीहा जो है हलाल नहीं होता है. अब बहुत सोचा कि खाना एक ही है, कुछ और होता तो वो खा लेता. अब खाना भी है तो गोश्त है, हलाल है या नहीं है पता नहीं क्या होगा. अब बहुत सोचा, दावत भी है, तो उन्होंने जहन लड़ा कर इन्होंने क्या किया, शोरबा खा लिया, बोटियाँ छोड़ दी. अच्छा. ठीक है जनाब, ये अब आ गए, खाना वाना जो भी इन्होंने खाना था वो खा कर आए. दोस्तों से मिले तो दोस्तों ने कहा कि पहले तो बड़ी बड़ी बात करते थे कि मैं तो बहन से मिलूंगा नहीं, अब तुम क्या खाना भी खा कर आ गए, हराम खाना खा कर आए हो. तो अब उसने जवाब दिया कि देखो भाई, मैं अपना ईमान नहीं बेचता हूँ. हाँ, मेरा ईमान ऐसा नहीं है कि कहीं बेच दूँ. मैं गया तो था और खाना भी सामने रखा गया, गोश्त का ही सालन था, लेकिन मैंने सिर्फ शोरबा खाया है, वो जो हराम का जो गोश्त था मैंने उसको नहीं खाया है. क्या तो दोस्तों ने कहा कि अच्छा मियाँ बड़ी बात करते हो, मतलब शोरबा हलाल और बोटी हराम, अपने अपने मतलब का ले लिया और दूसरे को छोड़ दिया. तो ये शोरबा हलाल और बोटी हराम दोस्तों ने कही थी, तो ये कहावत मशहूर हुई और फिर बाद के अंदर ये लोगों ने कहना फिर ये बाद में मुझे लगता है उस वे में बोली जाने लगी कि कुछ लोग जो अपने मफाद की चीज़ें ले लेते हैं और बाद में बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना. ऐसा भी दीन के मामले में भी ऐसा होता है कि दीन में जो अहकाम उनकी मर्जी के होते हैं, ख्वाहिशात वाले होते हैं तो वो ले लेते हैं. क्या बात है. और जो थोड़े हटके होते हैं तो उनको छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. सही. आइए बढ़ते हैं अगले मुहावरे की जानिब. आपसे मुहावरा ये है जिसके हवाले से पूछना है, उसके हवाले से पूछना क्या है, मैं तो समझता हूँ मुहावरा वो पूरे अपने अंदर एक तसल्ली बख्श जवाब है. वो मुहावरा है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है. सही है. देखिए, इसको मुहावरे में कुछ लोग यूं बोलते हैं, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है. तो ये निस्बत तो अल्लाह की तरफ की जाती है, लेकिन हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह को ऊपर वाला नहीं कहना चाहिए. तो इसलिए मैं इसको जुमले को यूं कहता हूँ कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है. सही है. अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, बिल्कुल ऐसा ही है. अल्लाह तबारक व तआला का हर काम मसलहत से भरपूर होता है, उसका हर काम अच्छा होता है. ज़रूरी नहीं कि उसकी मसलहत बंदे के समझ में आए या ना आए. कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कि किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, कुछ मुसीबत पहुंच जाती है, तो फिर उस सिनेरियो में ये जुमला बोला जाता है कि अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है. हो सकता है इसके अंदर कोई मसलहत हो, कोई जो है ना वो हिकमत पोशीदा हो और हमसे जो है हमारी आंखों से ओझल हो. यानी ये एक मुहावरा भी है और एक अकीदा भी मैं कह सकता हूँ कि हमारा अकीदा भी है. अल्लाह जो करता है हमारे लिए बेहतर ही हो. मुहावरा भी है, हकीकत भी है, अकीदा भी है और ये बोलना भी चाहिए. सही. तो कैब भाई, इसके पस मंज़र में बहुत सारी रिवायतें, बहुत सारी हिकायतें बयान की जाती हैं. हो सकता है एक रिवायत मेरे सामने से भी गुजरी, हो सकता है उसमें से भी कुछ शायद वो उसका पस मंज़र हो. एक बादशाह की हिकायत सामने से गुजरी कि एक कदीम ज़माने में एक बादशाह रहा करता था, बहुत आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह था. अच्छा. और वो अपने मसाहिबों के साथ शिकार पे निकला और जब शिकार करने के लिए गया तो शिकार के किसी औज़ार से उसके अंगूठे में जो है वो प्रॉब्लम हो गई और अंगूठा उसका कट गया, पूरा अंगूठा कट गया. और फिर जब वो बादशाह जो है दरबार में वापस आया तो उसका एक वज़ीर ख़ास था जिसकी ज़बान पे यही जुमला था जो हमने मुहावरे में अभी बोला कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है. वो हर मकाम पे, हर जगह पे यही जुमला बोलता था. अब बादशाह जो है ना वो गमगीन हालत में, उसका अंगूठा कटा हुआ, दर्द से जो है वो तड़प रहा है. इस हालत में वो जो है वो दरबार में आया और आने के बाद उस वज़ीर की शक्ल देखी और वज़ीर ने फिर वही जुमला बोला कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है. अब उसे बादशाह को और गुस्सा आया. उसने जो है हुक्म दिया कि इसको उठाकर कैद खाने में डाल दिया जाए, कैद कर दिया जाए. और उस वज़ीर को बेचारे को उठा के कैद खाने में डाल दिया गया. अब बादशाह जो है वो दिन गुज़रते गए. एक दिन और जो है वो शिकार पर गया. शिकार पे जाने के बाद क्या भाई, बादशाह जंगल के अंदर गुम गया, गायब हो गया, मतलब अपने साथियों से बिछड़ गया. और फिर जब गुज़रते उसे अपना रास्ता कहीं नज़र नहीं आ रहा था, तो चलते चलते अचानक से जो है ना कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया. अच्छा. कुछ जो है वो जंगल के लुटेरे, आदिवासी लोग होते हैं, उन्होंने उस पर हमला कर दिया.
اس بادشاہ کو جو ہے وہ ڈاکو لٹیرے جو ہے اپنی جگہ پر لے کر گئے اور وہاں پر جا کر اس نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ ساز و سامان رکھا ہوا ہے, کچھ جیسے نہیں جو عبادت وغیرہ کے لیے اپنے معبودان باطلہ کے سامنے کچھ پیش کرنے کے لیے, نظر کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور یہ سب کے سب اپنی زبان میں کچھ اسے تھوڑا محسوس ہوا, بادشاہ کو کچھ سمجھنے کی جو ہے وہ تھوڑی بہت صلاحیت تھی, تو اس نے سمجھا اور یہ جانا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ میری بلی اور بھیڑ چڑھانے والے ہیں, اپنے معبودان باطلہ کے سامنے مجھے جو ہے وہ مار دیں گے اور ان کے اوپر نا بھیڑ چڑھا دیں گے میری. تو ایسا معاملہ ہو گیا. اب اس بادشاہ کو نہلا دھلا کر اور جو ہے وہ اچھے کپڑے وپڑے پہنا کر کے ان کے سامنے رکھا گیا. پھر ان کی جانچ پڑتال کرنے والا ایک شخص آیا, اس نے بادشاہ کو غور سے دیکھا, اوپر سے لے کے نیچے تک بادشاہ کو دیکھا. تو جب اس کی نظر انگوٹھے پہ پڑی تو انگوٹھا اس کا پہلے سے ہی کٹا ہوا تھا, تو اس نے دیکھا یار اس شخص کے اندر تو نقص ہے اور ہمارا جو معبود ہے یا جس کی بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا, اس کے اندر نقص ہے. تو ان ڈاکوؤں نے, ان جو ہے لٹیروں نے اسے چھوڑ دیا, بادشاہ کو چھوڑ دیا. اب بادشاہ ہنستا کھیلتا جو ہے وہ دربار میں آیا, اور آنے کے بعد پھر اسے اپنے وزیر کی بات یاد آئی کہ اس نے کہا تھا جب انگوٹھا کٹا تھا تو اس وقت اس وزیر نے کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اس نے قید سے فوراً اس وزیر کو بلایا, بلانے کے بعد کہا کہ تم نے سچ کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. پھر اس نے یہ بولا ہاں اللہ جو کرتا ہے, آپ کے ساتھ انگوٹھے کٹنے والا معاملہ ہو یا مجھے قید میں ڈالنے والا معاملہ ہو, اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ چلو مجھے تو ایک خوشی ملی, مجھے ان لوگوں نے چھوڑ دیا تو اللہ میرے ساتھ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے, لیکن تم اپنی بات پہ کیوں کہہ رہے ہو, تم تو قید میں تھے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ بھی جو ہوا وہ بہتر ہی ہوا, کیونکہ میں اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو وہ تمہیں چھوڑ دیتے لیکن مجھے بلی پہ چڑھا دیتے, مجھے جو ہے وہ قربان کر دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کیا وہ بہتر کیا, میں قید میں گیا, آپ کا انگوٹھا کٹا, تو اس سے دونوں کی جان سلامت رہی. کیا بات ہے. یوں بظاہر تو FGN چینل کے ویورز لگتا ہے کہ ہم پھنس چکے ہیں یا گھر چکے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حوالے سے بہتر جانتا ہے کہ ہم گھرے ہیں یا بچے ہیں. تو اللہ کی حکمت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے, کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوتی ہے. تبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. FGN چینل کے ناظرین, آج بھی بہت شاندار گفتگو ہوئی جس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا. آئندہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے آئیے دیکھتے ہیں. FGN چینل کے ناظرین, آئیے پتہ کرتے ہیں آج کی کہانی کون سی ہے. آج میں بیان کروں گا انشاءاللہ ایک باپ, بیٹے اور ایک گدھے کی کہانی. چلے بھائی ماشاءاللہ, کچھ انٹرسٹنگ کہانی لگ رہی ہے. سبق آموز کہانی ہے, اس کے اندر بچھو کا تذکرہ ہے, سانپ کا تذکرہ ہے. وہ جب کہانی سنیں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں نصیحت بھری کہانی انشاءاللہ آپ کو آج ملے گی. FGN چینل کے ویورز, تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں. FGN چینل دیکھتے رہیں. ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں. علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ, جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ. جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب, جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب. عزم کا چڑھ کے دل میں نہ گیلا چلو.